بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد، احکام قرآن کے سلسلے میں چوتھا جلسہ یا چوتھی میٹنگ اور چوتھا درس، مسئلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن سے متعلق جو احکام چل رہے تھے، مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص وضو سے نہ ہو بنابر احتیاط لازم، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں ذات خداوند متعال کو بدن کے کسی بھی حصے سے مس کرے، اور اس میں الہی کسی بھی زبان میں لکھا ہو، جیسے اللہ، خدا، گاڈ، یہ کچھ بھی لکھا ہو کسی بھی زبان میں، بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ صفات کی جو مخصوص ہیں پروردگار عالم سے، وہ خواہ کسی بھی زبان میں لکھی ہوں، بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے۔ صفات الہی کو مس کرنے کے سلسلے میں کچھ وضاحت کے ساتھ مطالب یہاں پہ ذکر ہوئے تھے، اسی توضیح جامع میں وہ آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ صفات جو پروردگار عالم سے مخصوص ہیں، اور وہ صفات جو صفات الہی کہے جاتے ہیں، ان کے سلسلے میں وضاحت کے طور پر یہ ہے کہ اس کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں۔ پہلے یہ کہ کچھ صفات ایسے ہیں جو غیر خداوند متعال کے لیے استعمال نہیں ہوتی ہیں، جیسے الرحمن، اور کچھ صفات ایسی خصوصیت پر دلالت کرتی ہے جو صرف خداوند متعال میں پائی جاتی ہیں، جیسے مقلب القلوب۔ تو ان صفات کا بغیر وضو کے چھونا بنابر احتیاط واجب جائز نہیں ہے۔ یہ ایسی صفت کے سلسلے میں جو غیر خداوند متعال کے لیے استعمال نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن دوسری صفتیں کچھ ایسی ہیں کہ جن کے معنی اس طرح سے ہیں کہ جو خداوند متعال کے علاوہ دوسروں میں بھی وہ خصوصیت پائی جاتی ہیں، اور خدائے متعال کے علاوہ دیگر مورد میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ البتہ یہ صفت خود جو ہے وہ دو طریقے کی ہوتی ہیں۔ وہ صفات، پہلی قسم کہ وہ صفات کی جو غالباً اور زیادہ تر خداوند متعال کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اس طرح سے کہ اگر بغیر وضاحت یا بغیر علامت و نشانی اور بغیر قرینے کے ذکر ہوں تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہو کہ اس سے مراد خداوند متعال ہے، جیسے رب، خالق، یہ صفات زیادہ تر اور غالباً پروردگار عالم کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہ صفات اگر بغیر قرینے اور بغیر علامت و نشانی کے ذکر ہوں، یا کسی کلام یا عبارت میں ایسا قرینہ اور نشانی موجود ہو جو مشخص کرے کہ اس سے مراد خداوند متعال ہے، تو بنابر احتیاط واجب بغیر وضو کے اس کا چھونا جائز نہیں ہے۔ اور ان دو صورتوں کے علاوہ، یعنی ایک تو وہ صفت کی جو مخصوص ہے خداوند متعال سے، اور دوسری وہ صفات کی جو زیادہ تر اور غالباً خداوند متعال کے لیے استعمال ہوتی ہیں، کہ اگر بغیر قرینے کے وہ آئیں تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم کی ذات مراد ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کے علاوہ میں ایسی صفت کا یا صفات کا بغیر وضو کے چھونا جائز ہے، اگر ان دونوں صورتوں کے علاوہ ہوں۔ اگر ان دونوں صورتوں میں ہوں گی تو بغیر وضو کے بنابر احتیاط واجب جائز نہیں ہے۔ اور دوسری صفت ان صفتوں میں سے جو خداوند متعال کے علاوہ دوسروں میں بھی استعمال ہوتی ہیں، یا اس کے معنی دوسروں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں یا پائے جاتے ہیں، تو ان میں سے پہلا یہ کہ جو زیادہ تر خداوند متعال کے لیے استعمال ہوتی ہیں، دوسری وہ صفات کی جو خداوند متعال اور اس کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں، اس طرح سے کہ جب بغیر وضاحت اور قرینے اور بغیر نشانی کے ہوں تو معلوم نہیں ہے کہ اس سے مراد خداوند متعال ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور مراد ہے، جیسے رحیم ہے،
یا عظیم ہے، تو اس طرح کی صفتوں کا چھونا، چنانچہ اگر اس تحریر میں ایسا قرینہ یا نشانی یا علامت ہو جس سے یہ سمجھا جائے کہ مراد خداوند متعال ہے، تو بنابر احتیاط واجب جائز نہیں ہے، یعنی انسان بغیر وضو کے نہیں چھو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس طرح کا قرینہ یا علامت اور نشانی ہو، خواہ بغیر قرینے کے ہو، کہ ایسا قرینہ اور نشانی جس سے معلوم ہو جائے کہ غیر خداوند متعال کے لیے ہے، تو بغیر وضو کے اس کا چھونا اشکال نہیں رکھتا ہے۔ یہ وہ صفات سے متعلق ہے پروردگار عالم کی ذات اور اس کی ذات سے، کہ جس جو صفتوں کے ذریعے سے جہاں پہ صفت استعمال ہوئی ہے خود اللہ کا نام نہیں ہے۔ تو اس میں دو چیزیں سامنے آئی ہیں، ایک تو وہ صفت کی جو مخصوص ہے خداوند متعال سے، اور ایک وہ کی جو مخصوص نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ایک وضاحت کے لحاظ سے یا یوں کہا جائے خلاصے کے لحاظ سے آپ یہ سمجھ لیں کہ بغیر وضو کے اسم ذات خداوند متعال اور صفات مخصوص الہی کسی بھی زبان میں ہوں، ان کو بدن کے کسی بھی حصے سے مس کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک یہ بات واضح ہو گئی۔ اب یہ جو یہاں پہ صفات مخصوص کہا گیا ہے، اس کے سلسلے میں خلاصہ کیا ہوا کہ صفات خداوند متعال دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ کہ کچھ صفات غیر خدا کے لیے استعمال نہیں ہوتی ہیں، صرف اللہ کے لیے ہی استعمال ہوتی ہیں، جیسے رحمان، اس کے لیے کیا حکم ہے کہ بنابر احتیاط واجب بغیر وضو کے چھونا اس کا جائز نہیں ہے۔ اور وہ صفتیں دوسری قسم، وہ صفتیں کہ جو خدا کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں، یہ خود دو طریقے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ صفات غالباً اور زیادہ تر خدا کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جیسے رب ہے، خالق ہے، تو بنابر احتیاط واجب اس کو بھی بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے۔ لیکن دوسری قسم وہ صفات کہ جو خدا کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہوں، جب بغیر قرینے اور بغیر علامت کے ہوں تو معلوم نہیں کہ اس سے مراد خدا ہے یا غیر خدا، جیسے رحیم، عظیم۔ تو اگر کوئی قرینہ ہوگا جس سے سمجھا جائے کہ خداوند متعال مراد ہے، تو بنابر احتیاط واجب بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا قرینہ اور علامت ہو جو غیر خدا پر دلالت کرے یا بغیر قرینے کے ہو، تو بغیر وضو کے چھونا اشکال نہیں رکھتا ہے، ایسی صفتوں کو چھو سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ تمام ہو گیا جو صفات سے متعلق تھا کہ خداوند متعال کی اسم ذات یا اس کے مخصوص صفات، یہ متعلق تھا اللہ کی ذات کے، جو نام لکھے ہوتے ہیں پروردگار کے، چاہے وہ کسی عبارت میں ہو، قرآن کی آیت میں تو ایسے بھی، لیکن اگر کوئی دعا ہے یا کہیں ایسے بھی لکھا ہوا کسی کاغذ پر کہیں پر بھی، اس کے سلسلے میں۔ اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اللہ کے نام کی جگہ پر کبھی کبھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ اللہ کے نام کی جگہ پر الف پھر 3 نقطہ لکھا ہو، یا وہ ضمیر جو اللہ کی طرف پلٹے، جیسے بے اسمہ تعالیٰ میں ہے یا هو الباقی میں ہوا، تو ان سب کو بغیر وضو کے چھونا جائز ہے۔ مسئلہ واضح ہو گیا کہ اگر کوئی لفظ اللہ نہ لکھ کر کے ایک الف لکھ دے پھر 3 نقطہ رکھ دے، اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں اللہ کی ذات مراد ہے، نہیں یہ لکھا ہوا جو ہے وہ اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ یا جیسے کوئی لکھتا ہے بے اسمہ تعالیٰ، بے اسمہ سبحانہ، تو یہ بے اسمہ میں جو ہے ضمیر ہے، یہ ضمیر پلٹتی ہے یا پلٹاتے ہیں لوگوں کا ارادہ، اس سے کیا ہوتا ہے اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ تو یہ ضمیر، یا جیسے جملے میں آتا ہے هو الباقی میں ہوا ہے، ہوا سے مراد لوگ لکھتے ہیں خداوند متعال، تو ان سب کو انسان بغیر وضو کے چھو سکتا ہے، اس کا بغیر وضو کے چھونا جائز ہے۔ یعنی وہ الف اور 3 نقطے یا ضمیر جیسے بے اسمہ میں ہے کی ضمیر ہے یا هو الباقی میں ہوا ہے، ان سب کو بغیر وضو کے چھوا جا سکتا ہے یا بدن کے کسی بھی حصے سے
مس کیا جا سکتا ہے، جائز ہے چھونا۔ صدق اللہ العلی